بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرے حصہ کے اندر اپنے عہد کے جو نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی اور معاشرتی موضوعات ہیں ان سے متعلق کچھ سوالات ہمارے پاس ہوتے ہیں، ان کے جوابات ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ بہت شکریہ امانت صاحب آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کریں گے جناب محمد بلال صاحب۔ بلال صاحب بہت شکریہ، اور امید ہے آپ کے پاس بہت اچھے سوالات آج ہوں گے۔ امانت صاحب، ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سابقہ جو پروگرام تھا اس میں ہم نے بات کی تھی سورہ یوسف، اور ہم پہنچے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ وہ اپنے ایک بھائی کو جس کو وہ گھر چھوڑ آئے ہیں اس کو بھی لے کے آئیں، اور بنیامین جب آئے اور ان کے سامان سے وہ جو پیمانہ تھا وہ برآمد ہوا، اور پھر اس قانون کے مطابق ان کو وہاں پہ رکھ لیا۔ اس سے آگے ہم نے آج گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کل ہم نے یہاں تک بات کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ سے کہا کہ آپ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیں اور بنیامین کو جانے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کہا کہ اللہ کی پناہ، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم وہ جس کے سامان سے وہ پیالہ نکلا ہے اس کو ہم نہ رکھیں اور دوسرے کو اس کی جگہ ہم رکھ لیں۔ اب اس کے بعد بھائی مایوس ہو گئے اور وہ علیحدہ ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ اب ان میں سے ایک بھائی جس کا نام یہوذا بتایا جاتا ہے، یہی وہ بھائی تھا کہ جس نے مشورہ دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کو زندہ کنویں میں پھینک دیا جائے۔ تو یہ وہی بھائی ہے کہ جس نے کہا کہ بھائی پہلے تو ہم نے اپنے والد سے ایک عہد کیا ہے، میثاق اور ایک وعدہ کیا ہے کہ ہم بنیامین کو واپس لائیں گے اور حفاظت کے ساتھ لائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم یوسف کے بارے میں بھی پہلے زیادتی کر چکے ہیں۔ اب اس بھائی نے کہا کہ بھئی فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین، کہ میں تو یہ جگہ چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں، یعنی میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں تو یہیں بیٹھا ہوں، یا اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے یا والد پھر مجھے اجازت دے دیں، یعنی آنے کا کہہ دیں۔ تو اب یہ بھائی اپنے اس بھائی کو چھوڑ کر یا نہ چھوڑ کر، قرآن پاک نے اس حوالے سے کچھ بیان نہیں کیا، لیکن بہرحال وہ بھائی پھر جو باقی تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر یہ بتاتے ہیں، بلکہ جو یہوذا بھائی ہے اسی نے ان بھائیوں سے کہا کہ جا کر آپ اپنے والد سے اس بات کا ذکر کرو کہ آپ کا جو بیٹا ہے ان ابنہ کا سرق، کہ اس نے چوری کی ہے، اور ہم اگرچہ اس پر گواہ تو نہیں ہیں لیکن ہمیں معلوم یہ ہوا ہے، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے بھی نہیں ہیں، نگہبان بھی نہیں ہیں، یعنی ہمیں یہ علم تو ہوا ہے لیکن ہم نے اس طرح چوری کرتے ہوئے ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو کیفیت اور جو حالت تھی کہ پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کھویا اور اب بنیامین کو کھو دیا۔ اب جو بھائی گئے تھے وہاں پر تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ کو ہم پر یقین نہیں ہے، یا آپ جو بستی والے ہیں جن میں ہم رہے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے، یا پھر یہ ہے کہ آپ جو قافلے والے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ بھئی آیا کہ ہم اس بات میں جھوٹے ہیں یا ہم اس بات میں سچے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے بعد آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور آپ کی جو کیفیت ہے اور آپ کی جو حالت ہے اس پر جو بھائی ہیں یا جو ساتھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ یوسف کو یاد کرتے کرتے آپ یا تو شدید بیمار ہو جائیں گے یا آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کیفیت اور آپ کی حالت یہ تھی، قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے کہ آپ کہنے لگے کہ ہائے یوسف، یہ الفاظ آپ نے فرمائے، یا اسفا، اور اس کے بعد آپ پر یہ کیفیت طاری ہوئی۔ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ برداشت کرنے والے تھے۔ یہاں پہ ناظرین اس بات کا خاص طور پہ ذکر کرتا چلوں کہ قرآن مجید سے پہلی کتابوں میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی اس جدائی میں آپ نے ایک ٹاٹ کا لباس باندھ لیا تھا اپنے کولے پہ،
اور پھر یہ ہے کہ آپ جنگلوں کو نکل گئے تھے اور آہ و بکا کرنے لگے اور آپ چیخنے چلانے لگے، رونے لگے، یعنی بالکل ایک ایسا مظاہرہ کہ جو ایک نبی کی اور پیغمبر کی شان کے خلاف ہوتا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن پاک نے صرف اتنی بات بیان کی ہے کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ برداشت کرنے والے تھے۔ آنکھیں سفید ہونے سے مراد یہ ہے کہ جیسے آنکھیں ڈبا جاتی ہیں، جیسے انسان جسے غلبۃ البکا کہا جاتا ہے کہ انسان روتا ہے، کہ جیسے کسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا، کسی نے حضرت بنیامین کا ذکر کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام رونے لگ گئے۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کا بچہ دیکھتا ہے، نوجوان، اور اس نوجوان بیٹے کو یا بچے کو دیکھ کر انسان کو اپنے بچے یاد آ جاتے ہیں۔ اگر اولاد دنیا سے چلی جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، تو پھر بھی والدین کو صبر آ جاتا ہے، لیکن اگر اولاد اس طریقے سے غائب ہو جائے، اغوا ہو جائے یا کسی اور وجہ سے ماں باپ کے سامنے نہ رہے، تو پھر جو والدین کی کیفیت ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کو بھی قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ آپ برداشت کرنے والے تھے، لیکن آپ کی آنکھیں جو ان سے تھی وہ ڈبا جاتی تھی۔ یعنی جو یہاں پر وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ کے الفاظ آتے ہیں، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے، تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہو سکتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے اور آپ کی بینائی ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ انما اشکو بسی وحزنی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ آپ نے کہا کہ میں اپنا غم اور اپنی تکلیف صرف اللہ کے سامنے ہی بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو مجھے علم دیا گیا ہے وہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی یہ پیغمبرانہ شان ہے، یہ پیغمبرانہ عظمت ہے اور یہ پیغمبرانہ مقام ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ سے امید کا دامن نہیں ہاتھ سے جانے دینا، یعنی اللہ سے ہمیشہ امید رکھنی ہے کہ اس کی طرف سے بہتری ہوگی اور اس کی طرف سے بھلائی ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اس بات کی نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یا بنی اذهبوا فتحسسوا، اے میرے بچوں کہ تم جاؤ اور تم تلاش کرو بنیامین کو بھی اور بنیامین کے بھائی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس سے تم مایوس نہ ہو، اس لیے کہ سوائے قوم کافر کے اللہ کی رحمت سے کوئی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اب یہ معاملہ ہے، یہ مکالمہ ہے کہ جسے یہاں پر قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ اب بھائی کنعان سے واپس حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں۔ اب اس کے درمیان کا جو سفر ہے قرآن پاک اس کو بیان نہیں کرتا، وہ کیا کڑی ہے اور کیا بیتی، کیا صورتحال ہے۔ اب قرآن پاک ڈائریکٹ اور براہ راست ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے کر آتا ہے اور پھر وہاں پر بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام سے مکالمہ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ مانی صاحب۔ اچھا، میرے پاس کچھ سوالات ہیں آپ کی گفتگو سے متعلق۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے سوال رکھوں گا۔ آپ نے خود ہی جیسے ابھی بات کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے متعلق کچھ ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں اس طرح کی کہ انہوں نے اپنی حالت اس طرح کی بنا لی، ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور یہ چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں ایک اور چیز بیان کی جاتی ہے جس کو میں پڑھ رہا تھا تفسیر کے اندر، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں سے وہ بات کر رہے ہیں اور ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں تو واپس نہیں جاؤں گا، تو مکالمہ ہوتا ہے اور اس مکالمے کے اندر جب بحث ہوتی ہے اور اس بحث کے اندر اس بھائی کو بھی غصہ آتا ہے، وہ الزام لگاتا ہے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو غصہ آتا ہے، ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں تفسیر کے اندر میں نے خود پڑھی ہیں۔ تو سوال میرا بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر یہ ساری باتیں اس طرح کی ہیں اور ہمیں معلوم ہے اور یہ بھی جو ہے نا وہ چیز سامنے ہے ہمارے کہ تورات انجیل جو صاحب کا کتب ہے ان میں تحریف ہو چکی ہے، تو پھر کیوں ہمارے مفسرین جو ہے نا وہ انہی چیزوں کو، انہی روایات کو لیتے ہیں جو ایک تو عقلی اس پہ لیول پہ پورا نہیں اترتی اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر بہت سے سوالات پھر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو مفسرین کرام ہے ان کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیک گراؤنڈ یا کوئی پس منظر ہے یا کہیں پر بھی اس کا کوئی حوالہ مل جاتا ہے تو وہ اس کو نقل کر دیتے ہیں۔ صحیح، یعنی اس کے لیے پھر معاملہ ہم پر ہوتا ہے، یعنی جو علم کے طالب ہیں، جو آگے کام کرنے والے ہیں تحقیق اور ریسرچ کا، پھر ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس پر تحقیق کر لیں، اس پر ریسرچ کر لیں، اس کو دیکھ لیں۔ اب اگر کوئی بات، میں نے شاید پہلے بھی یہ بیان کی تھی کہ کوئی ایسی بات کہ جو واضح نص کے خلاف ہے
یا پیغمبرانہ شان کے خلاف ہے کہ قرآن پاک نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کا جو کردار ہے، جو ان کا اخلاق ہے، جو ان کا صبر ہے، وہ جو قرآن پاک بیان کرتا ہے، اگر اس کے کوئی خلاف ایسی کوئی بات ہے تو واضح بات ہے کہ ہم اس کو رد کر دیتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہر بات بھی تورات اور انجیل کی قابل رد نہیں ہے، یعنی بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جس سے قرآن پاک کے واقعے کو ایکسپورٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس میں نہ تو کوئی ایسی قباحت موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ اس کو چھوڑیں، اور نہ ہی کوئی قرآن کی نص کے خلاف وہ بات جاتی ہے کہ آپ اس کو رد کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر اس کو قبول کر لیا جائے تو اس سے نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے، نہ اس سے کسی لحاظ سے کوئی کمی ہوتی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہم نے جو اصل بات سمجھنی ہے وہ قرآن مجید سے ہم نے سمجھنی ہے۔ ہمارے بعد مفسرین، مثال کے طور پر آپ اگر تفسیر ابن کثیر کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو علامہ ابن کثیر نے تاریخ بھی بیان کی ہے، یعنی اسلام کی جو تاریخ ہے اس کو بیان کیا ہے، واقع کربلا کو اگر آپ اٹھائیں گے اس کو بیان کیا، خلفاء کے زمانے کو بھی بیان کیا، بعد کے زمانوں کو بھی بیان کیا۔ تو کچھ مفسرین کرام کا جو مزاج ہے وہ کچھ تاریخی رجحان ان کا زیادہ ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ ان باتوں کو بھی تفسیر میں شامل کر دیتے ہیں اس کی وضاحت کے لیے۔ لیکن یہ کہ قرآن پاک نے جتنی بات بیان کی ہے وہ صرف اتنی بات بیان کی ہے کہ بھائی کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کہا بھی اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے، تو یہاں پر تو یہ بات ہمیں مل رہی ہے۔ پھر قرآن پاک نے جس اسلوب میں اس بات کو بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو آپ پی گئے، یعنی آپ نے اس کو برداشت کیا اور آپ نے کہا کہ وَأَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، کہ تم لوگ جو ان سے بڑے شریر قسم کے تم لوگ ہو کہ تم یعنی ایسی غلط بات یوسف کی طرف تم منسوب کر رہے ہو۔ اب یہ وہ مقام تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس مقام پر اس کا اظہار بھی نہیں کیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم بھی نہیں تھا اور ابھی وقت بھی نہیں تھا کہ بھئی آپ یہ بتاتے کہ بھئی میں تمہارا بھائی ہوں، میں یوسف ہوں۔ تو یہ جو یہاں پر قرآن پاک یہ جو بیان کرتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پی گئے، بات کو آپ نے برداشت کر لیا اور آپ نے پھر اپنے اندر آپ نے یہ بات آپ نے فرمائی اور یہ آپ نے کہی۔ اب اگر کوئی اسی بات کو بڑھاوا دے کر آگے ساری وہ کہانی بنا لیتا ہے کہ بھئی پھر یوسف اور برادران میں آپس میں کوئی بحث ہوئی، کوئی مباحثہ ہوا، کوئی مکالمہ ہوا اور کچھ تو میں ہو گئی، تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر وہ اسی سے ہی مزید اخذ کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ باقی قرآن نے جتنی بات بیان کی ہے وہ بات تو بالکل ایسی نہیں ہے۔ اور پھر احادیث کی طرف بھی ہم جائیں تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جو برداشت ہے، جو صبر ہے اور جو حوصلہ ہے وہ اس کو آپ نے بھی بیان فرمایا ہے بہت اچھے طریقے سے، اور بالکل قرآن بھی ان کے صبر اور اس حوصلے کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ بڑی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ذہن میں جو ہے نا وہ اس طرح کے اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ میرے پاس سوالات ہیں لیکن ہمیں ایک وقفہ لینا ہے۔ ناظرین کرام، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ امانہ صاحب، اگلا سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صبر جمیل، اس کا جو ہے نا وہ ملتا ہے، ہم اکثر دعائیں بھی کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہم یہ لفظ سنتے ہیں کہ صبر جمیل، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ صبر جمیل عطا فرما، ٹھیک ہے؟ اب یہ صبر جمیل ہے کیا، اس کا معنی کیا ہے اور اس کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ مطلب ایک تو صبر ہوتا ہے نا، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یار صبر کرو، ایک یہ ہے کہ صبر جمیل کیا ہے، اس کو ذرا واضح کیجیے۔ دیکھیے، صبر جمیل اگر آپ خدا کے سامنے روتے ہیں اور خدا کے سامنے آپ گریہ‌وزاری کرتے ہیں تو یہ صبر جمیل کے خلاف نہیں ہے۔ اچھا، صبر جمیل کے خلاف یہ ہے کہ مخلوق خدا کے سامنے، لوگوں کے سامنے رونا، چلانا، شور کرنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا، یہ صبر جمیل کے خلاف ہے۔ اچھا، صبر جمیل در حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنا وقار، اپنی متانت اور اپنی شخصیت لوگوں کے آگے نہ کھوئے۔ یعنی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسے خدا نخواستہ کوئی مصیبت آن پڑی تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بالکل ہی آپے میں نہیں رہتے، یعنی اپنا حوصلہ بھی کھو دیتے ہیں، اپنی شخصیت بھی کھو دیتے ہیں، اپنا وقار بھی کھو دیتے ہیں۔ یہ جو رویہ ہوتا ہے یہ صبر جمیل کے خلاف ہوتا ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں یعنی رو بھی رہا ہوتا ہے لیکن اپنا وقار اور اپنی شخصیت بھی برقرار رکھتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو صاحبزادے حضرت ابراہیم جب فوت ہوئے تو آپ کی چشمان مبارک سے آنسو بہہ رہے تھے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟
تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو رونا ہے یہ تو خدا کی طرف سے ہے، یعنی جو آنکھوں میں آنسوں کا آنا ہے یہ در حقیقت ہے کہ جو اللہ کی رحمت ہے کہ انسان روتا ہے۔ ہاں منع کس بات سے کیا گیا؟ منع یہ کیا گیا کہ انسان بے صبری کا مظاہرہ کرے اور انسان اپنا گریبان پھاڑ دیتا ہے، انسان اپنے کپڑے پھاڑ دے، انسان اپنے چہرے کو نوچتا ہے، اپنے چہرے کو پیٹتا ہے۔ یہ جو رویہ انسان اختیار کرتا ہے یہ ہے کہ جو صبر جمیل کے خلاف ہے۔ قرآن پاک میں ایک مقام نہیں 2-3 اور مقامات بھی ہیں کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فصبر صبراً جمیلا اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ صبر کرو۔ کون سا صبر؟ کہ جو خوبصورت ترین جو صبر ہے وہ تم اختیار کرو۔ اور اس کی سمپل جو سادہ تعریف ہے، طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے انسان کا رونا، انسان کا گڑ گڑانا، گریہ وزاری کرنا، دعا کرنا، یہ صبر جمیل کے خلاف نہیں۔ رب کے سامنے جتنا چاہے بندہ روئے، جتنا چاہے مانگے، آہو بکا کرے رب کے سامنے، وہ رب کو پسند ہے۔ لیکن لوگوں کے سامنے جب انسان ایسا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ پھر اس کو پھر صبر جمیل اس کو نہیں کہا جاتا۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے لوگوں کے سامنے جو رونا ہوتا ہے نا، لوگ تو پھر اس کو مذاق بنا لیتے ہیں نا، بالکل صحیح، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھو جی کتنا بے صبرہ ہے اور یہ رو رہا ہے اور اس کے اندر ذرا بھی حوصلہ نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، اور یہ تو عجیب سا آدمی ہے۔ تو یہ جو لوگوں کے سامنے ہے در حقیقت رونا، چلانا، شور شرابہ کرنا، یہ صبر جمیل کے خلاف ہوتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں رونے پہ کوئی بھی اس طرح کی پابندی نہیں ہے انسان پر۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا، انہی آیات کے اندر انما اشکو بسی کا جو الفاظ ہیں وہ آئے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جو شکوہ ہے خدا کی ذات کے سامنے وہ حرام ہے، یعنی خدا کی ذات کے سامنے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں انما اشکو بسی، تو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے خلاف آ رہی ہیں، اور پڑھا بھی میں نے بتایا، میں ایک تفسیر کے اندر یہ بات پڑھی ہے، اس پہ کیا بات کریں؟ دیکھیں اشکو سے مراد نہیں یہاں پر بیان کرنا ہے، انما اشکو بسی و حزنی، کہ میں بیان کروں گا، میں بیان کرتا ہوں اپنی تکلیف اور اپنا حزن اپنے رب کی بارگاہ میں، یعنی میں اپنی بات اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں، اپنے رب کے سامنے میں اپنی تکلیف کو اور اپنے حزن کو، اپنے ملال کو، اپنے غم کو میں اپنے رب کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ تو یہاں پر اشکو سے مراد یہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ باقی دیکھیے جو شکوہ ہوتا ہے اگر وہ لاڈ کے معنی میں بھی ہو تو ایک مخلوق، ایک اللہ کا بندہ، ایک پیغمبر اپنی بات تو خدا کے سامنے ہی رکھتا ہے نا، اسی سے ہی جیسے ہم کہہ لیں کہ جو لفظ میں نے بولا لاڈ کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے، وہ اپنی بات، وہ اپنا سب کچھ خدا کے سامنے ہی اس کو بیان کرتا ہے۔ طریقہ کار بھی تو ہو سکتا ہے نا بات کرنے کا، خدا کے ساتھ جس طرح کا تعلق ہے وہ، ہم نے کئی اس طرح کی چیزیں واقعات سنے ہیں کہ خدا کے ساتھ اور طرح سے، یعنی اپنی پنجابی زبان میں، سرائکی زبان میں، یا جو آپ کی نیٹیو زبان ہے اس کے اندر انہی الفاظ کے ساتھ خدا کو پکارنا۔ دیکھیے ایک جو شکوہ ہوتا ہے نا وہ ناشکری کا انداز ہوتا ہے، صحیح ہے، تو اس کی ممانعت ہے کہ رب کی بارگاہ میں کہ انسان پر کوئی تکلیف چھوٹی سی آ گئی تو وہ رونے بیٹھ گیا اور یہ بھول گیا کہ رب نے اور کیا کچھ اس کو عطا کیا ہوا ہے۔ انسانی نفسیات اور انسانی فطرت ہے کہ وہ دسترخوان پر جو نعمتیں پڑی ہوتی ہیں ان کی قدر نہیں کرتا، اور جو نہیں ہوتی تو اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو بتاؤں کہ کل کی بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ میں گاڑی پہ آ رہا تھا، آپ نے بک کروا کر مجھے دی تھی۔ اب وہ ڈرائیور جو ہے وہ اس کا ایک بیٹا کسی خاص بیماری میں مبتلا ہے، یعنی وہ اس طرح کہ اس وقت اس کی عمر اگر 16 سال کی ہے، 15 سال کی، تو وہ بچہ بالکل ابھی ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی 2-4 سال کا بچہ ہے۔ اچھا، اس کی گردن بھی ڈھیلی ہے اور وہ واش روم نہیں جا سکتا، پیمپر لگایا جاتا ہے۔ میں وہیں بیٹھا اس کی باتیں میں سن رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم کتنے ناشکرے لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں صحت بھی دی، ہماری اولاد بھی صحت مند، اللہ نے ہر طرح کی نعمت ہمیں دی ہے، لیکن وہ جو ایک شکر گزاری انسان کے اندر ہوتی ہے کہ لمحہ لمحہ خدا کا شکر ادا کرے، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ وہ چیز سوچ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی اور جو ہم سے چھنی ہوتی ہے، یا اللہ نے کسی آزمائش یا امتحان یا کسی وجہ سے وہ ہمیں عطا نہیں کی ہوتی، ہم اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ یعنی یہ صحت دیکھیے کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے، اور پھر صحت مند اولاد خدا کی طرف سے عطا ہوئی کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور وہ ماں اور وہ باپ کتنی تکلیف میں ہوں گے کہ جو ہر وقت اس بچے کو جو بستر پہ لیٹا ہوا ہے اس کو کھلاتے بھی ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ بھئی 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی ماں اگر اس کے سامنے نہ ہو بچے کے تو وہ بچہ چپ کر جاتا ہے، اور پھر کھاتا بھی اپنی ماں کے ہاتھوں سے ہے،
اب آپ دیکھیے وہ بیچاری ماں کی کیا زندگی ہوگی کہ جہاں جانا اس کو ساتھ لے کر جانا. تو گویا کہ انسان اگر اپنی زندگی پر نظر ڈالے اپنے آپ پر تو میرا خیال ہے وہ پھر سجدے سے بھی سر نہ اٹھائے کہ جتنی نعمتیں اور جتنے احسانات اور فضل اللہ کے انسان کی ذات پر ہیں. بس وہ ایک انسان کو ساری چیزیں جب موجود ہوتی ہیں تو پھر اس کو ان کی قدر نہیں ہوتی, وہ دوسرے جو اس کے مقابل میں لوگوں کے پاس ہوتی ہیں ان کی طرف ملتے ہیں. کچھ سوالات اور بھی ہیں, یہاں پہ ایک وقفہ لینا مجھے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین ہم سوالات لے رہے تھے, سورہ یوسف کا جو درس ہم نے سنا اس کے اوپر سوالات ہیں. ہمارے صاحب آخری سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لا تیأسوا من روح اللہ, انہی آیات کے اندر ایک آیت کا ایک حصہ ہے, خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو. حضرت یعقوب اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو بلکہ اپنے بھائیوں کو ڈھونڈو اور اس طرف جاؤ. اچھا, ایک شخص ایسا ہے جو بہت زیادہ گناہ کرتا ہے, بہت زیادہ گناہوں کے اندر وہ جو ہے نا وہ جکڑا ہوا ہے, اور پھر اس کا بعد اوقات کھلم کھلا اظہار بھی کرتا ہے. جیسے جوانی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عام طور پہ ڈرنک کرتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کے ان کے انلیگل ریلیشنز ہیں, جو مختلف طرح کی چیزیں ہیں نا, بڑے گناہ ہیں, گناہ کبیرہ جن کو ہم کہتے ہیں. اب وہ اس کا اظہار بھی کرتا ہے دوستوں کے سامنے, لیکن آخری عمر میں جا کے یا کسی ایک ٹائم پیریڈ کے بعد اس کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں یار میں نے تو بہت زیادہ گناہ کر لیا, تو اب خدا کی رحمت کی طرف میں لوٹتا ہوں, اس سے دعا کرتا ہوں. لیکن ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ اس پہ اپنی رائے دیجیے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے, لیکن جو کھلم کھلا گناہ کرنے والا یا گناہ کا اظہار کرنے والا ہے اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. اب جو سینیریو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں تو ایک شخص کو ایک خاص ٹائم پیریڈ کے بعد معلوم ہو گیا کہ نہیں یار میں نے غلط کیا تھا, تو کیا یہ تضاد میں ان دونوں چیزیں آ رہی ہیں کہ یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام بتا رہے ہیں, قرآن بتا رہا ہے کہ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہمارے سامنے یہ آتی ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ کھلم کھلا اظہار کرنے والے کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. تو یہ تو تضاد ہے. اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ گار ہو اگر وہ توبہ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, قرآن پاک نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. تو جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. ایک تو توبہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, انسان کی فطرت کو, اس کے مزاج کو, عادات کو اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے. تو اس نے ایک تو توبہ کا دروازہ ہمیشہ اوپن رکھا ہے, اور یہاں تک بیان کر دیا کہ بھئی موت جب ایک شخص نے دیکھ لی, یعنی اب اس کو موت آ رہی ہے, اس کو پتہ ہے, یا وہ حالت کفر میں مر رہا ہے, تو اس کو تو کبھی بھی معافی اس کو نہیں ملے گی. یعنی یہ دو حالتیں. باقی اس سے پہلے جو صورتحال ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. یہاں پر جو حدیث پاک میں بیان ہو رہا ہے, ایک تو ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے توبہ بھی نہیں کی. اچھا, یعنی یہاں پر بالکل اوپن بات ہو رہی ہے. صحیح ہے کہ وہ یعنی اس حد تک فسق و فجور کا عادی ہوا کہ اس کے دل سے خوف خدا ہی چلا گیا. یعنی گناہ کا تصور جو ہوتا ہے نا, کہ انسان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے کہ یہ میں غلط کام کر رہا ہوں, یہ میں چوری کر رہا ہوں, یہ ڈاکہ ڈال رہا ہوں, قتل کر رہا ہوں, زنا کر رہا ہوں, شراب پی رہا ہوں, یا کوئی اس طرح کی حرکت, ذرا بھر بھی اس کے اندر خوف نہیں پیدا ہوتا. بالکل صحیح. اور وہ اسی حالت میں ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ دیگر گناہ بھی اس کے ہیں. مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس نے دیگر گناہ کیے ہوئے ہیں, لیکن وہ ایسا جری قسم کا انسان نہیں ہے, تو واضح بات ہے کہ خدا کے پاس وہ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے اس کو معاف کر سکتا ہے. لیکن یہ شخص جو ان سے یہ بغیر توبہ کیے ہوئے جاتا ہے, اب فاسق بھی ہے, یہ فاجر بھی ہے, اور علل اعلان اور بڑی جرت والا ہے کہ اس کو پرواہ کسی چیز کی نہیں ہے. اب جب یہ خدا کی بارگاہ میں جائے گا تو واضح بات ہے کہ پھر اس کو کہاں پر معافی ملنی ہے. لیکن چاہے چھوٹا گناہ کرنے والا ہو یا بڑا, لیکن اگر وہ توبہ کر کے چلا جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں, معافی مانگ لیتا ہے, تو پھر قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے, اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری طرح ماضی کو نہیں دیکھتا,
ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ اگر آج کوئی شخص نیک ہو جائے مثلا توبہ کر لے، ہم کہتے ہیں جانتے ہیں بھائی ہم اس کو ایسے ہوتا تھا یہ ماضی میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی ہسٹری کو، انسان کی تاریخ اور ماضی کو نہیں دیکھتا، اور جیسے بندہ اس کے پاس آتا ہے وہ فرماتا ہے کہ بس یہ میرا بندہ آج اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو گیا کہ جیسے یہ آج اپنی ماں کے بطن سے دنیا میں آیا، باہر آیا، یعنی تو اس حد تک توبہ کا اعلان ہو جاتا ہے۔ جس حالت کے اندر وہ انسان خدا کے سامنے جا رہا ہے، اس حالت کو خدا دیکھ رہا ہے کہ یہ کتنا نادم ہو کے اور کس دل کے ساتھ اس کی کیفیت خدا کے سامنے، خدا ماضی کو یا گناہوں کی کمیت اور تعداد کو خدا نہیں دیکھتا۔ یہ بنیادی بات ہے جو قرآن پاک ہمیں سمجھاتا ہے۔ صحیح ہے، بڑی انتہائی خوبصورت بات آپ نے کی ہے، بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے بہت ہی احسن انداز میں سورہ یوسف کا جو یہ ہمارا پورشن تھا اس کو بیان کیا ہے اور اس کے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں، بلال صاحب ہمارے پاس موجود ہیں۔ بلال صاحب آپ کے پاس کچھ سوالات ہوں گے، آپ ایک ایک کر کے مولانا صاحب کے سامنے رکھے گا تاکہ ہم ان کے جوابات جان سکیں، پلیز۔ جی بہت شکریہ شعیب صاحب، تھینک یو سو مچ۔ سر میرے پاس کچھ سوالات ہیں، اور جو پہلا سوال ہے آج کے ہمارے اس سیشن کا وہ یہ ہے کہ لڑکی اپنی شادی کے دن میک اپ کرواتی ہے، دلہن بنتی ہے، جی اب سوال یہ ہے کہ اس کا میک اپ ہوا ہے، اس نے نماز ادا کرنی ہے، تو وہ کیا ہر نماز کے لیے وضو کرے گی؟ اوبویسلی اس کا میک اپ اترے گا، پھر نماز کے بعد کیا وہ دوبارہ میک اپ کرے گی؟ پھر ایک اور بڑی بات کہ نیل پالش لگی ہوتی ہے، تو کیا نیل پالش بھی وہ پھر اتارے گی اور پھر وضو کرے گی؟ اس بارے میں کلیئرٹی دیجیے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان مسائل میں ہمارے علماء کی جو آراء ہوتی ہیں، فتاویٰ ہوتے ہیں، وہ مختلف ہوتے ہیں، جی اور یہ ایک فطری بات ہے، یعنی اس کو کوئی اس صورت میں نہیں لینا چاہیے کہ جی دیکھیں جی یہ علماء کا کبھی اتفاق ہی نہیں ہوتا، تو یہ نہیں ہمیں سوچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسی کوئی صورت نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ بات کہہ سکیں کہ بھئی آپ کے دور میں اگر پالش تھی، نیل پالش تھی یا میک اپ تھا تو وہ کیا طریقہ اختیار کرتے تھے۔ اب اس کے حوالے سے نا تین آراء ہمارے سامنے علماء کی آتی ہیں۔ جی ایک رائے تو یہ ہے کہ جیسے آپ مسح کرتے ہیں، یعنی آپ نے اگر جرابیں پہنی ہوئی ہیں یا موزے پہنے ہوئے ہیں تو آپ مسح کر لیتے ہیں، تو اسی طرح اگر ایک خاتون وضو کر کے اپنا پھر اس کے بعد نیل پالش لگا لیتی ہے تو وہ اس کے بعد پھر جتنے بھی یعنی وہ اس کے بعد وضو کرے گی تو اس کے بعد وہ مسح کر کے جیسے ہم اپنے جرابوں پر یا اپنے موزوں پر کر لیتے ہیں اسی طریقے سے وہ ایک دن کے لیے وہ نمازیں پڑھ سکتی ہے۔ صحیح ہے، ایک تو مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے جو زیادہ شدت کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وضو کے لیے وہ نیل پالش کو اتارے گی، صاف کرے گی، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ وضو کرے گی، پھر نماز پڑھے گی، پھر لگا لے، پھر اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بھی وہ اتار کر کرے گی۔ صحیح ہے جی ٹھیک ہے، نیل پالش۔ ٹھیک ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ جو یہ نیل پالش لگی ہوئی ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے لوگ رنگ ساز ہوتے ہیں، ڈسٹمبر کرنے والے ہوتے ہیں، چونا کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے بھی لگے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اب اگر یہ اتارنے پر لگ جائیں تو ان کو بڑی مشکل پیش آتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ مسجد میں کپڑے بھی ان کے رنگ والے ہوتے ہیں، ہاتھ بھی ایسے چونے اور ڈسٹمبر والے ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ وضو کر کے وہ آ کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب وہ بیٹھیں اگر اپنی جلد سے ڈسٹمبر اتارنے بیٹھ جائیں، پاؤں سے اتارنے بیٹھ جائیں، ہاتھوں سے اتارنے بیٹھ جائیں تو بہت مشکل پیش آئے گی، تو وہ اسی طریقے سے ہی وضو کر کے نماز پڑھ لیتے۔ یہ تیسری رائے ہے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ ناخن پالش والا جو مسئلہ ہے وہ بھی اب نہیں رہا، اب وہ آرٹیفیشل چیزیں بھی آ گئی ہیں کہ جو استعمال کر لی جاتی ہیں، اور جو ریموور بھی ہوتے ہیں وہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن وہ تو تب ہوگے نا جب آپ نیل پالش لگائیں گے تو پھر آپ اس کو استعمال کریں گے نا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آرٹیفیشل بھی نیلز وغیرہ یہ آ گئے تو اب وہ بھی لگا لیے جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے اب یہ مسئلہ بھی کوئی اتنا اہم نہیں رہا۔ جی سر، دوسری جو بات تھی کہ میک اپ اس نے کیا ہوا ہے تو وضو کرے گی، اوبیسلی چہرہ دھوتے وقت میک اپ بھی اس کا اترے گا، اس بارے میں بھی بتائیں۔ وہی اسی مسئلے کو جو میں نے 3-4 آراء آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کو اسی پر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، بالکل صحیح ہے، اس کے اندر ہم لے سکتے ہیں۔ جو آپ نے دوسرا اور تیسرا مسئلہ بیان کیا ہے، جو رائے دی ہے، مجھے لگتا ہے وہ تو قابل عمل نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ ہر نماز سے پہلے دوبارہ وضو کرے، میک اپ اترے گا پھر دوبارہ میک اپ کروائیں، تو ایسا تو مشکل ہے کہ کوئی بھی دلہن ایسا کرے۔ جو معمول ہے وہ یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ مسح
کر لیا جاتا ہے. کیونکہ عام طور پہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, وہ نہیں پڑھتے, بعد میں ہو سکتا ہے قضا کر لیتے ہوں یا جو بھی طریقہ کار ہے, لیکن یہ کبھی بھی نہیں دیکھا کہ وہ دوبارہ ہر نماز کے لیے چہرہ دھلے اور پھر میک اپ ہو, ایسا نہیں ہوتا. بہت واضح بات ہے کہ یہ مشکل بہت مشکل ہے. تو یہ اب یعنی خواتین کو بتایا جائے کہ وہ مسح کر لیں اور اس کے بعد پھر اسی میک اپ کے ساتھ, یعنی وہ میک اپ لگا رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ایک رائے تو ہے نا, یہ ہمارے سامنے جیسے بیان کیا ہے, ایک رائے تو ہے. جی سر, ہمارے پاس جو ہے نا وہ ابھی ایک وقت ہوا ہے بریک کا, تو بریک کے بعد آپ کے سوالات دیں. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بلال صاحب آپ مزید سوالات ہمارے صاحب کے سامنے رکھیے. سر سیکنڈ کوسچن یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. میں نے کئی فرینڈس کو بھی ایسا دیکھا ہے جس میں ان کی اپنی غلطی نہیں ہوتی, ان کے والد صاحب کی یا والدہ کی طرف سے کوئی غلطی ہوتی ہے, پیرنٹس کی مسٹیک ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ظاہر ہے پیرنٹس بڑے ہیں, قابل احترام ہیں, تو ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. لیکن دیکھا یہ ہے کہ والدین پھر بھی بچوں کو بعض اوقات کوئی بد دعا دے دیتے ہیں غصے میں آ کر. کئی والدین کو ایسا دیکھا ہے, شاید وہ دل سے نہ دیتے ہوں لیکن غصے میں آ کے وہ بد دعا ضرور دیتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ اگر اولاد کی غلطی نہ ہو, غلطی والدین کی ہو, پھر بھی والدین کی دی ہوئی بد دعا اولاد کو لگ سکتی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کا دل نہیں دکھانا چاہیے. جی, بنیادی بات یہ ہے. یعنی وہ اس طرح کہ والدین جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات درست ہے, صحیح ہے, تو اولاد کو اس کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے, اس پر غور ضرور کرنا چاہیے. جی, باقی معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر والدین کی اگر غلطی ہے تو یہ بات واضح ہے کہ والدین کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ایک شخص کہ جسے کوئی بد دعا دیتا ہے, کوئی بات ایسی کہتا ہے, کسی غلط فہمی کی بنیاد پر کہتا ہے, تو واضح بات ہے کہ اگر وہ شخص قصوروار نہیں ہے, وہ ظالم نہیں ہے, جی, وہ مجرم نہیں ہے, تو اس کو کیسے وہ بد دعا لگ سکتی ہے. تو اس لیے جو شخص ایسا کرتا ہے در حقیقت اس کو ایک تو اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ جو بد دعا دینے والا ہے وہی خدا کے ہاں گناہگار ٹھہرے, اس وجہ سے کہ ایک شخص جو خود گناہگار ہے یا خود غلطی پر ہے اور خود صحیح بات پر نہیں کھڑا ہوا, اس کے باوجود وہ خدا کی بارگاہ میں دوسرے کو بد دعا دے رہا ہے. تو گویا کہ خدا کو تو یہ طریقہ پسند نہیں ہے نا, کہ خدا ظالم کی بات تو نہیں سنتا, خدا تو ہمیشہ مظلوم کی آواز کو سنتا ہے. اور جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کی جو بد دعا ہے, دعا ہے, وہ تو عرش سے بھی گزر کر خدا کی بارگاہ میں پہنچتی ہے, عرش بھی اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا. تو یہاں پر جو معاملہ سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ والدین ذمہ دار اگر ہیں تو ان کی جو بد دعا ہے وہ اولاد کے حق میں تو کبھی نہیں جائے گی. ممکن ہے کہ اس سے ان کو گناہ ہو کہ بھئی انہوں نے خود غلط ہو کر بھی اپنی اولاد کو بد دعا دی ہے. جی سر, ایک چیز میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا. ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ دنیا مکافات عمل ہے. اگر ایک شخص نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو اس کے بچے بھی سیم ایز اٹ از اس کے ساتھ کریں گے. اور ہمارے ہاں بہت جو ہے نا مشہور ہے یہ بات کہ چلو یہ جدو یہ بڑا ہوئے گا نا پھر دیکھیں گے اندی اولاد ایویں ہی کرے گی, ٹھیک ہے. اور ایک وہ ہمارے ہاں ایک روایت سے بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ ایک شخص اپنے باپ کو پھینکنے جا رہا تھا نہر میں, تو اس نے کہا تھوڑا سا آگے پھینکنا کیونکہ یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا. تو یہ ضروری ہے کہ اگر ایک نسل نے اس طرح کی غلطی کی ہے تو اگلی چاہے جتنی مرضی اچھی ہے وہ ایسے ہی کرے گی. دیکھیے جو یہ سبق آموز قصے ہوتے ہیں نا, ان کو عقل کے پیمانے پہ اس طریقے سے نہیں پرکھتے. یعنی آپ اس کا ہر پہلو سے جائزہ نہیں لے سکتے. اس میں ایک چیز بیان ہوتی جو انسان کو سمجھائی جاتی ہے, جیسے لطیفہ ہوتا ہے. جی, اب لطیفے کو سن کر آپ نے اس کا جو اصل پوائنٹ ہے اس سے آپ نے ایک حظ جس کو کہتے ہیں ایک آپ نے لطف اٹھانا ہوتا ہے. صحیح ہے. اگر آپ اس کی گہرائی میں چلے جائیں اور اس کا جائزہ لینا شروع کر دیں تو پھر وہ لطیفہ نہیں رہتا. اسی طرح جو کہانی ہوتی ہے اس میں صرف اتنی سی بات ہے کہ اولاد کو خبردار کیا گیا, انہیں بتایا گیا کہ دیکھو اگر آج آپ اگر یہ سلوک کر رہے ہیں تو پھر کل آپ اپنے اس رویے کے نتیجے میں جو ماحول بنے گا, جو حالات بنیں گے, تو پھر اس کے لیے تم بھی تیار رہو. یعنی مثال کے طور پر میں نے دیکھا ہے کہ جو بچے یعنی اولاد یا بیٹے یا بیٹی
اپنی اولاد کے سامنے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہے ہوتے ہیں. وہ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں اپنے ماں باپ کی جگہ پر تو پھر اولاد ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں, کیونکہ ان کے بچپن سے ایک تربیت ہوئی ہوتی ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا باپ اپنے ماں باپ کے سامنے خاموش ہوتا تھا یا ادب کرتا تھا یا ان کے سامنے بولتا اونچا نہیں تھا یا لڑتا نہیں تھا, بے ادبی نہیں کرتا تھا. تو وہ بچوں کی آٹومیٹیکلی ایک جیسے آپ کہیں لاشعوری طور پر ایک تربیت ہوتی چلی جاتی ہے. اسی طرح اگر بچے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا باپ اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑ رہا ہے, جھگڑ رہا ہے, تو وہ خود بخود ایک اس طرح کی تربیت اور ماحول بنتا ہے کہ کل بچے خود یہ کہیں گے کسی نہ کسی بات پر کہ آپ خود اپنے باپ کے ساتھ ایسے کرتے تھے تو اب ہمیں بھی آپ یہ بات کرتے ہیں, تو آپ تو خود ایسے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ سلوک وہ اسی ماحول میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں. یہ وہ ساری صورتحال میرے خیال ہے اس طرح یہ بنتی ہے. اور باقی جہاں تک یہ جو کہانی ہوتی ہیں ان میں صرف اتنا ہی سبق ہے کہ بھائی مکافات عمل ہے یا ٹٹ فار ٹیٹ جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ آپ جیسا کریں گے آپ ویسا بنیں گے. بالکل صحیح. جی بلال صاحب. تھینک یو سو مچ سر. اگلا سوال یہ ہے, بعض اوقات دیکھا ہے گھروں میں باتیں چھپائی جاتی ہیں ایک دوسرے سے اور اس وجہ سے بھی لڑائی ہو جاتی ہے. شاید جو باتیں چھپا رہا ہے وہ اس وجہ سے چھپا رہا ہے کہ لڑائی نہ ہو جائے کہیں بتانے سے, لیکن اس وجہ سے بھی لڑائی ہو جاتی ہے خاص طور پہ میاں بیوی کے درمیان, کہ وہ شاید نیو کپلز میں ایسا زیادہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے باتیں چھپانے کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے. آپ یہ بتائیں کیا ضروری ہے کہ ہسبینڈ وائف ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کریں ایک بہترین تعلق بنانے کے لیے؟ اچھا ایک بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو لڑائی ہوتی ہے نا اس کی بنیادی وجہ شک ہوتا ہے. جی. یعنی کہ شک اس طریقے سے کہ خامند کو پتہ ہے کہ میری اگر یہ بات حالانکہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے, اگر یہ بیوی کو معلوم ہو گئی تو وہ شک میں مبتلا ہوگی اور اس پر اعتراض کرے گی, پھر جھگڑا ہوگا. بالکل. اسی طرح بیوی کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھئی میرا جو خامند ہے وہ شکی مزاج ہے, بات تو اتنی بڑی نہیں ہے لیکن اس کو پتہ چلے گی تو وہ بات کا بتنگڑ بنائے گا. یہاں پر اصل میں جو صورتحال ہے وہ بگڑتی ہے. اگر میاں بیوی میں اعتماد کا رشتہ ہے, اعتبار کا رشتہ ہے اور وہ ایک دوسرے کے سامنے کھلی کتاب ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر جو جھگڑے ہوتے ہیں نا, لڑائی ہوتی ہے, وہ پھر نہیں ہوتی. باقی سب سے اچھا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ دونوں کی ایک پرائیویسی آپ کہہ لیجئے یا دونوں کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے, شخصیت ہے. بیوی ہے, خامند ہے تو اپنی ایک پرسنالٹی ہے. مثال کے طور پر بیوی کے بہن بھائی ہیں, ماں باپ ہیں, ان کے ساتھ گفتگو معاملات بہت کچھ ایسا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. اسی طرح خامند ہے, اس کے بھی بہن بھائی ہیں, ماں باپ ہے, بہت کچھ ایسا آپس میں ڈسکشن گفتگو ہوتی ہے. بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں. اگر ایک دوسرے کو نہیں کریدا جاتا تو یہ بھی بہت اچھا عمل ہے, طریقہ ہے. لیکن اگر ایک دوسرے پر اعتبار ہو, اعتماد ہو اور شک نہ, انسان اصل میں جو شک ہے نا یہ لڑائیاں بھی ڈالتا ہے, یہ جدائیاں بھی ڈالتا ہے, یہ طلاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے, گھر جہنم بن کر رہ جاتے ہیں اسی میاں بیوی کے شک کی وجہ سے. اگر یہ نہ ہو تو پھر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, پھر موبائل بھی کھلے ہوتے ہیں اور پاس ورڈ بھی نہیں لگے ہوتے, کوئی پرائیویسی نہیں. سب اٹھا کر خامند کا موبائل ہے وہ بیوی استعمال کر لیتی ہے, بیوی کا موبائل خامند استعمال کر لیتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات کو شیئر کر لیتے ہیں. جہاں وہ کہتے ہیں دل میں چور نہ ہو تو وہاں پر پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ قرآن پاک نے جب ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہہ دیا نا تو اس سے بڑھ کر پھر کیا بات ہو سکتی ہے اور کیا پردہ بیچ میں ہوگا. بالکل. تھینک یو سو مچ سر. آخری سوال لوں گا میں. ٹائم ہے جی, آخری سوال ہم لے سکتے ہیں. آخری سوال یہ ہے, یہ بھی لڑکیوں سے متعلق ہے کچھ. آپ یہ بتائیے گا کہ لڑکیاں, مسلمان لڑکیاں ہر طرح کی کھیل میں حصہ لے سکتی ہیں؟ بہت ساری سپورٹس اور گیمز میں ان پر پابندی لگائی جاتی ہے, ان کو منع کیا جاتا ہے. کچھ میں جیسے اسکول کالج ہے ان کی طرف سے یا گارڈین ہیں, پیرنٹس ہیں, ان کی طرف سے. تو شریعت کیا کہتی ہے, اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیے بنیادی بات جو ہے نا اس وقت جو آج کا ہمارا ماحول ہے, ہم اس پر پہلے بات کر چکے ہیں کہ کالج میں, یونیورسٹی میں بچی نے جانا ہے, پڑھنا ہے. اب وہ ماحول نہیں ہے کہ آپ کسی کو کسی جگہ پر کنفائن کر دیں, آپ بند کر دیں. اب بچے ہوں یا بچیاں ہوں وہ ہر میدان میں آگے بڑھ رہی ہیں. اب اصل جو بات ہے وہ ان کی اخلاقی تربیت کی ہے, ان کے کردار کی ہے. خود جب ایک انسان کی شخصیت اس طرح پروان چڑھتی ہے, اس طرح بنتی ہے, وہ خود اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ نہیں کرنا,
میں کیا کروں میں کیا نہ کروں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اصل اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کی, اپنی بیٹیوں کی, بیٹوں کی ہم اس طریقے سے تربیت کریں کہ وہ خود ہی فیصلہ کریں کہ بھئی کیا اچھا ہے کیا برا ہے. یعنی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اگر وقت ہو تو. جی مختصر وقت ہے ہمارے پاس. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر دیکھیے کہ یورپ ہے, وہاں پر مسلمان بچیاں بھی ہوتی ہیں. اب وہ جب ماں باپ پہلے دن سے تو ان کی تربیت کا خیال نہیں کرتے, لیکن جب وہ جوان ہو جاتی ہیں, اب جب وہ خود اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں, بیٹا ہے, تو اب ماں باپ کا اسلام جاگ اٹھتا ہے. اب وہ کہتے ہیں نہیں اسلام یہ کہتا ہے, اسلام یہ نہیں کہتا, یہ ہماری روایت ہے, یہ ہمارا کلچر ہے فلاں. بھائی یہ بات پہلے دن سے آپ نے بچوں کو بتانی تھی نا, ان کی تربیت اس طریقے سے کرنی تھی, یہ اس کی نوبت بھی نہ آتی. جب وہ مینٹلی یا تربیت میں وہ اس طرح پروان چڑھ چکے ہیں, اب آپ کھڑے ہو کر ان کو یہ باتیں سمجھاتے ہیں اور پھر اب آپ آمر ڈکٹیٹر بن کر آپ ان پر حاوی ہونا چاہتے ہیں, تو یہ ناممکن بات ہو جاتی ہے. تو لہٰذا بچوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ بھئی آپ اپنے لباس کا کھیل میں بھی جانا ہے, آپ اپنے لباس کا خیال کریں, اپنی شخصیت کا خیال کریں. آپ مرد ہیں, آپ عورت ہیں, یہ آپ کا دین آپ کو کہتا ہے, یہاں تک آپ کو اجازت ہے, یہاں تک اجازت نہیں ہے. یہ بچوں کو آپ تعلیم دیں, پھر اس کے مطابق بچے پھر آگے بالکل صحیح. ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور بچے پھر خود ڈیسیجن لیتے ہیں. بلال صاحب جو ہمارا وقت ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے. امانت صاحب بہت شکریہ, آپ نے بہت احسن انداز کے اندر سورہ یوسف کی آیات کا منشا ہمارے سامنے رکھا اور بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے سوالات کے جوابات دیے. ناظرین کرام, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس دعا کے ساتھ ہم اختتام کریں گے. خدا تعالی ہمیں حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے, ہماری زبان کی گروں کو کھول دے, سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.